اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں. ان میں بہرحال یہ خوبی ہے. سلامی علی اہل الحدیث، سلامی علی اہل الحدیث فإنی نشأت علی حب الاحادیث. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی لو اہل حدیث ابو آل اسکول آف تھاٹس. میں اہل حدیث کو باقی تمام مکاتب فکر سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ جب ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں فوراً رجوع کر لیتے ہیں. بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. سر اہل حدیث جس طرح نبی اسلام کو مانتے ہیں نا اس طرح اور کوئی نہیں مانتا، کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں. اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. جب تک اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کا آخری بچہ زندہ رہے گا محمد کے دین کا چوکیدار رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پیارے حبیب کے دین میں ملاوٹ کرنے کی کسی کو اجازت. وہ اہل حدیث ہے، وہ سلفی ہے، وہ کتاب و سنت پر چلنے والی جماعت ہے. اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اللہ نے ہم کو اس جماعت میں بنایا. ہم کس دین اسلام کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں؟ وہ رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اہل الحدیث کہلاتے ہیں. اہل حدیث سچ ہے، اہل حدیث حق پر ہے، اہل حدیث صحیح ہے. کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے.